أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ जश्न रमज़ान में हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ पर। मैं सबको 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद है कि सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। मैं चाहूँगी कि मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आगा साहब? मेरे रब का बहुत करम। फसीउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं सरवत साहिबा जो कि एक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और आज का जो हमारा मौजू है उसके हवाले में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत सारी ख्वाहिशात रखते हैं। हमारी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि शायद इसलिए कि हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के ग़ुलाम हो चुके हैं। हमारा जो आज का मौजू है ख़ुद ज़ालिम ख़ुद मज़लूम। मैं चाहूँगी कि इसकी तफसील जो है वो आपको आगा साहब बताएँ। आमना ने जो बात फरमाई कि हमारा आज का मौजू है ख़ुद ज़ालिम ख़ुद मज़लूम, इस हवाले से सूरत अश-शम्स की आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त बनाने की, फिर समझ दी उसको बदकारी से और बचकर चलने की। जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हुआ और जिसने उसे खाक में मिला दिया वो नाकाम होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आयत का जो आपने तर्जुमा समाज किया, इन आयात में नफ्स की इस्लाह की बात हो रही है, इंसान की ख्वाहिशात की बात हो रही है। जब हम तफसील पे जाएंगे
تو ہم نفس امارہ کی بات کریں گے، ہم نفس لوامہ کی بات کریں گے، ہم نفس مطمئنہ کی بات کریں گے۔ مزید گفتگو ہماری چلتی رہے گی، پروگرام ہمارا چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے میں فصیح الدین سہروردی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کی ابتدا فرمائیں۔ ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چرچا تیرا، ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چرچا تیرا، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، ہر نبی آیا لیے ہاتھ میں وحدت کی شمع، ہر نبی آیا لیے ہاتھ میں وحدت کی شمع، گوشے گوشے میں چمک اٹھا اجالا تیرا، گوشے گوشے میں چمک اٹھا اجالا تیرا، حکمتیں تیری ہے بندوں کی سمجھ سے بالا، حکمتیں تیری ہے بندوں کی سمجھ سے بالا، بھید دنیا میں کسی نے بھی نہ پایا تیرا، بھید دنیا میں کسی نے بھی نہ پایا تیرا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، اور اسی کے ساتھ ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اسی طرح کی خوبصورت نعتیں بھی سنتے رہیں گے۔ ابھی آپ نے ہم سنی، اب ہم نعتیں بھی سنیں گے۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں دنیا نیوز پر جشن رمضان۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں سب سے پہلے جو ہم ابھی جاتے ہوئے میں سوچی تھی آپ کو سوال دے دوں، لیکن پھر میں نے کہا اب سوال ایک ہی دفعہ میں جب واپس بریک سے ہم آئیں گے تب فلوٹ کروں گی، تاکہ جب کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے۔ نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے، جب ہمارے نام اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان فرشتوں کے نام کیا ہے۔ تو آپ ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں، کال کیجئے، آپ کی سکرینز پہ ہمارا نمبر ہے، آرام سے کال کریں، مل جائے کال تو آپ انعامات کے حقدار ہوں گے۔ جی آغا صاحب، آپ نے سوال دیا، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خود ظالم خود مظلوم۔ آخر انسان اپنے لیے خود ظلم کرتا ہے اور پھر مظلوم کہلواتا ہے۔ بالکل قرآن کریم کے الفاظ ہیں
آپ سے میں درخواست کروں گا کہ محترمہ جی بالکل، سرورت صاحبہ سے میں یہی چاہتی تھی کہ میں سرورت صاحبہ سے پوچھوں کہ ہم کیسے خود ہی ظالم ہو سکتے ہیں اور خود ہی مظلوم ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جب نفس انسانی کا تذکرہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر یہ انسان، یہ 5-6 فٹ کا انسان اگر اپنے نفس کی حقیقت کے اوپر غور کر لے تو یقیناً وہ اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے، پروردگار عالم کو اور حقیقت کائنات کو اور معرفت رب العالمین کو حاصل کر سکتا ہے. تو آمنہ انسان جب نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو میں یہاں پر ایک آیت کا ریفرنس دینا چاہوں گی. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر اس قید تنہائی میں پروردگار عالم سے مناجات کی، گریہ کیا، فریاد کی اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار عالم کی ذات لائق تسبیح ہے، بابرکت ہے، بے شک اس پروردگار عالم سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے، لیکن میں نے کیونکہ اپنے نفس پر ظلم کیا لہٰذا در حقیقت یہی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر فریاد کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مشکل آئی، ہمارے ساتھ یہ پرابلم آئی، ہم اس مشکل میں گرفتار ہوئے، لیکن در حقیقت وہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری اپنی لغزشیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر. اور یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے ائمہ طاہرین سے جو منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مصائب تو آتے ہیں، آلام، آزمائشیں، تکالیف، کون سا انسان ایسا ہے کہ جو کہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں آیا، لیکن کیسے معلوم ہو کہ ان میں سے کون سی مصیبت، کون سی آزمائش جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور کون سی اپنے گناہوں کی بنا پر ہے. تو اب یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی آزمائش تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو تم یقین کر لینا کہ یہ اللہ کی جانب سے تمہیں اپنے سے قربت ادا کرنے کے لیے، اور جو آزمائش تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محسن بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سب سے پہلے تو میں فصیح صاحب کو سلام کرنا چاہوں گا اور باقی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی. وعلیکم السلام. یہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے خود ظالم خود مظلوم، تو یہ ایک صحیح بات ہے کہ ہم جیسے ابھی روزہ رکھتے ہیں اپنے اوپر ایک پابندی لگا دیتے ہیں کہ غروب آفتاب تک ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم کہیں چھپے بھی ہوں تو ہم کھاتے نہیں ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس ٹائم ہم مظلوم بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب ہمیں عام مہینوں میں کسی کے ساتھ رشوت لیتے ہیں یا کوئی برا کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو اس ٹائم ہماری سوچ کیوں یہ مک جاتی ہے کہ اللہ ہمیں اس ٹائم نہیں دیکھ رہا. صحیح. ایک خاص رمضان میں ہماری سوچ آتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں اور پابندی کرتے ہیں روزے کی، پوری ٹائمنگ کی، فاسٹنگ کا گزارتے ہیں. لیکن جب عام 11 مہینے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہم رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان صحیح ہے، خود ظالم بھی ہے، خود مظلوم بھی ہے. لیکن بھائی میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ رشوتیں تو ہم رمضان میں بھی لے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں. ایک چیز آتی ہے نا میم، جب ہم کھانا لگتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے اللہ ہمیں دیکھے گا، گناہ ہمیں اللہ دے گا. اس ٹائم کوئی آپ پہ پابندی تو نہیں لگا رہا ہوتا کہ آپ کھاؤ نہیں، پانی نہیں پیو یا روزہ رکھو. ہم یہ خود اپنے اوپر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارا کانفیڈینس اتنا لیول اوپر ہوتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی بھی اگر روزے کی حالت میں ہم سے خطا ہوگی تو شاید اس کی سزا فوراً دے دے گا، اور باقی 11 مہینے جو ہم خطائیں کرتے رہتے ہیں اس کی سزا ہمیں دے گا ہی نہیں. جی بالکل. بہت شکریہ. آمنہ میں یہ عرض کروں، یہ جو آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے یہ تو جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود دیا ہے، پہلا جو ان کا کلمہ ہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی یہ جو آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا واقعہ نا، یہ ماڈل ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. حالانکہ انبیاء کو ظالم تو نہیں ہوتے، جی بالکل، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام ربی انی ظلمت نفسی، جیسے ہماری محترمہ سرورت انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک. جی یہ تمام انبیاء کی یہ تسبیح ہے. جی بالکل. ہم اس کو چھوٹے لیول پر دیکھ رہے ہیں صحیح کہ میں نے رشوت لی یا یہ، اصل میں تو یہ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کے اپنے سے ہی غلطی ہے، بالکل اپنے پر ہی ہے وہ.
تو اسی لیے اللہ نے یا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی گویا آدمی جب بھی غلطی کرتا نا، چاہے کسی کے ساتھ ہوتی اسی کے ساتھ، بالکل پکڑائی اسی کی ہوتی، چاہے چھوٹے لیول پر ہے۔ یہ بڑے کینوس کی بات ہے کہ انبیاء سے لے کر پھر صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب انہوں نے کون سا ظلم کر دیا جو ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ بہت زبردست، بہت اچھی بات کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کال ہے، میں کال لوں گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیا کہیں گے؟ میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ ہاں ضرور۔ جو آپ نے جو سوال کرا تھا فرشت کے کیا بولتے ہیں، ان کو کیا، ہاں کرام الکاتبین۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے جواب دیا، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کوئی گفٹ ہیمپر ضرور ملے گا، یہاں شان فوڈز ملے، ہاں شان فوڈز آپ کو میں دے دیتی ہوں، چلیں ٹھیک ہے، شان فوڈز کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا، اپنی والدہ کو دیجیے گا اور مزے مزے کے کھانے پکوا کے کھائے گا۔ جی جواد صاحب۔ نہیں، میں نا اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ بولا یہ تو آپ نے کہا بچے، تو آپ نے ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ باجی، یا کیسے اندازہ لگا لیا آپ نے؟ میں بڑا حیران ہوں آواز سے۔ یہ آمنہ جو ہمارے کالر نے بات کہی، یہ بڑی لاجیکل بات تھی کہ ہم میں آپ سے تفصیلاً ضرور جواب لوں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم ایک اور سوال جو ہے وہ فلوٹ کر دیں، تاکہ کالرز کو ایک ہوتا ہے کہ سوال ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آمنہ اس کو چھوڑ دیجیے، اگلی پہ آ جائیے۔ اچھا چلیں اگلی، ہاں کیونکہ انہوں نے ابھی صورت بتا دی۔ روزہ کون سی سن ہجری میں فرض ہوا؟ روزہ کون سی سن ہجری میں فرض ہوا؟ اس کا آپ جواب ہمیں دے سکتے ہیں، جیسے کال ملانی ہے آپ نے، آپ کی سکرینز پہ نمبر ہے، اور بہت آسانی سے اگر کال مل جاتی ہے تو بہت آسانی سے آپ کو گفٹ ہیمپر مل جائے گا۔ آمنہ ایک جو محترمہ نے حوالہ دیا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دراصل تھوڑا سا اگر ہم اس کو کینوس پہ لے کر آئیں، جس طرح آپ نے فرمایا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس اندھیرے کی شدت کا ذرا سا اب تصور تو کریں، لیکن وہاں پر جا کر کے جس دعا نے اللہ رب العزت کے حضور قبولیت کا درجہ حاصل کیا، وہ دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میری درخواست اصل میں میرے سننے والوں سے یہ ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو ان تمام اندھیروں سے نکال کر ایک نبی کو باہر لا سکتی ہے۔ تو کاش ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کتنے اندھیروں میں ہیں، اور ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے یہ دعا کتنی کارگر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت کم دعائیں ہیں نبیوں کی جنہوں نے پایا وہ درجہ کہ اللہ رب العزت کے حضور وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے، اس میں سے بہت بڑی دعا ہے، اس کو ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سب سے پہلے تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز۔ جی میں نے بند کر دیا میم۔ یہ آپ کے سوال کا جواب میں نے دینا تھا۔ ہاں بتائیے۔ یہ 2 سن ہجری میں بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، اور آپ کو مدر کیئر کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی مزید تیسرا سوال فلوٹ کر دیجیے نا، اچھا ہے لوگ اس طرح اچھا تیسرا سوال بھی فلوٹ کر دیتی ہوں، میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جو حیوانوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ وہ کون سے پیغمبر تھے جو حیوانوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ وہی طریقہ اپنے اسکرینز پہ نمبر دیکھ سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں۔ جی سعود صاحبہ۔ اچھا سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے سوالات جو ہے صرف کالرز کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے بھی سوالات ہونے چاہیے؟ آپ کے لیے سوال تو آپ کے لیے اتنے سوال تو رکھے ہوئے نہیں، وہ ایکچولی وہ مزے کے کھانے ہمیں بھی پکانے آتے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی میں جاتے ہوئے ضرور ایک شان کا ڈبہ ضرور دوں گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا جیسے کہ ہمارے کالر نے کہا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور رشوت لیتے رہتے ہیں اور تمام تر بری باتیں جاری ہیں، تو حقیقتاً یہ بات صحیح ہے کہ انسان اللہ کی جو عطا کردہ حلال چیزیں ہیں
ان سے اجتناب کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی جانب سے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور کیوں نہ حیرت کی بات ہو، اس لیے کہ انسان کو عجوبہ قرار دیا گیا ہے وہ عجیب ترین چیز پروردگار عالم کی بنائی ہوئی مخلوقات میں، باوجود اس کے کہ اشرف المخلوقات بھی ہے۔ تو کاش اس انسان کو اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہو جائے کہ جس طرح سے 30 ڈیز کی مکمل ٹریننگ ہے، تزکیہ نفس کی مکمل ٹریننگ ہے، جس میں وہ پروردگار عالم کی عطا کردہ حلال چیزوں سے وہ منہ موڑ رہا ہے، سامنے موجود ہے، فریج گھر میں موجود ہے، پانی کی بوتلیں اس میں موجود ہیں، لیکن کسی کی دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ کر جائے اور ایک گلاس پانی پی لے۔ عطا کردہ حلال چیزوں سے جس طرح سے اجتناب کر رہے ہیں، پروردگار عالم ہمارے نفس پر اتنا کنٹرول ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی منہ موڑ سکیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا تو مقصد ہی یہ حرام چیزوں سے بچ جانا، جی، یعنی جو لعلکم تتقون، جی، تو متقی ہوتا ہی وہ ہے اتقوا محارم اللہ تکن عبد الناس، تم حرام اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم بہترین انسان بن جاؤ۔ صحیح۔ تو رمضان میں جیسا ہماری سربت بی بی بڑا خوبصورت کہہ رہی ہیں کہ حلال سے تو بچ رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے، یہ نہیں کہہ رہے، اصل تو ہے ہی یہ حرام سے بچنا۔ اور جو اس میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور سرکار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر اس مہینے میں کو گزار دے گا نا تو 11 مہینے اس مہینے کا اثر پھر 11 مہینے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں اب ہم لوگ صحیح رمضان گزارتے ہی نہیں، جو اگلے دن عید کے اگلے دن ہم وہی شروع کر دیتے ہیں اور مسجدوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بلکہ اعتکاف چاند رات سے ہی ختم ہو جائے۔ بالکل بالکل، وہ اس لیے کہ ہم نے اس کو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چاند رات آئے اور پھر ہم ویٹ چاند رات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 27ویں کے شب کو ختم قرآن کے بعد 28ویں کو آپ کو تراویح پڑھنے کے لیے لوگ نہیں ملتے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے آغا صاحب۔ اور ایک سوال ضرور میں کروں گی آپ سے، لیکن ابھی بریک کا وقت ہوا ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ سوال میں ویور سے بھی کری ہوں کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ اپنی نفس پہ یہ ساری باتیں ایک جگہ، لیکن اپنی نفس پہ ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ یہی سوال میرا سروت صاحبہ سے ہوگا، لیکن بریک کے بعد اس کا تفصیلاً جواب لیں گے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ جشن رمضان۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جو حیوانوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے، ویری ایزی آنسر۔ اور ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سلمان بھائی، کیا کہیں گے؟ میں حضرت سلیمان ہے۔ بالکل درست، بالکل درست آپ نے فرمایا۔ آپ کو کوئز کی طرف سے جو ہے گفٹ ہیمپر ملے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اچھا، یہ انہوں نے سواب تو صحیح جواب دے دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام انبیاء جانتے تھے۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے بھی یہ بولیاں جانوروں کی سکھائیں۔ اچھا، انہوں نے کہا تم اس قابل نہیں ہو، یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے، وہ تو ان کا وہ جگرا ہوتا ہے، دل ہوتا ہے اس سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے سکھائیں، وہ ضد میں پڑ گیا۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے کہا سکھا دو، خود ہی پتہ چل جائے۔ وہ سیکھ کے صبح کو جب انہوں نے دعا کر دی، صبح گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کتا اور مرغا آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کتا کہتا ہے بڑے دن ہو گئے نا بھائی، ابھی ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ تو مرغا نے کہا کوئی بات نہیں، آج مالک کا اونٹ مر جائے گا تو گوشت ہی گوشت کھانا۔ اچھا، اسے وہ سن رہا تھا، وہ سڑاپٹ گیا اور اونٹ کو جا کے تو بازار میں بیچ آیا۔ کہ مجھے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ فائدہ کون، دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا۔ اگلے دن پھر گیا تو پھر کتا کہہ رہا کہ یار وہ تو دے گیا، میں بھوکا ہی رہا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا آج مالک کا گھوڑا مر جائے گا، اچھا تو گوشت ہی کھاتے رہنا۔ وہ مالک سن رہا تھا، وہ گھوڑے کو جا کے بیچ آیا۔ کہتے دیکھو مجھے کہہ رہے تھے فائدہ نہیں، کتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ اگلے دن پھر کان لگا کے سننے کا تو کتا کہتا ہے یار میں تجھے کھا جاؤں گا، تو روز مجھے بھوکا مروا دیتا۔ مرغے نے کہا فکر نہ کر، آج مالک نے خود مر جانا ہے اور بے شمار مہمان آئیں گے، گوشت پکیں گے، کھانا۔ اب جو لگا رونے، اب کس کو بیچے؟
روتا روتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ اب میں کیا کروں؟ ان کا بھائی تمہیں کہا تھا نہ سیکھو، وہ اونٹ جو تھا نا وہ تیری جان کا صدقہ تھا جی، وہ مر جاتا تو تجھے یعنی تیری جو ہے وہ مہلت بڑھ جاتی، زندگی بڑھ جاتی، گھوڑا بھی تیری جان کا صدقہ تھا، وہ تو دے آیا، اب تو تجھے جانا ہی جانا ہے، اب اللہ سے معافی مانگ اور استغفار۔ کیا بات ہے۔ ایک ہمارے پاس کال بھی ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جمیلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ انیلا؟ جمیلہ۔ جمیلہ، کیسی ہیں آپ جمیلہ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی، آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ میں کہوں گی کہ ہماری خواہشیں ہماری تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، ہمیں کچھ ایک چیز ملتی ہے اور ہم لوگ ہمیں یہ چیز چاہیے وہ بھی بالکل۔ جی، تو میں یہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں اس کے، مطلب ہماری ہم لوگ ہم حسد کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جیلسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے، ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے اوپر۔ جی جی، اور آپ سے کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال جو ہے، میں چاہوں گی آغا صاحب ہمیں اگلا جی سوال ہمارا بتائیں۔ جو اگلا سوال ہے آپ سے وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے کے موقع پر شہید ہوئے تھے؟ حمزہ؟ جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی غزوہ بدر؟ جی جی، یہ ہمارا سوال ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے غزوہ بدر، احد یا بدر۔ نہیں، آپ کا سوال درست نہیں ہے، لیکن بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور اسی طرح آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں، ابھی چاند رات تک موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ جوابات دیں اور انعامات کے حقدار ہو جائیں۔ نفس کی ہم بات کرتے ہیں، نفس پہ قابو کیسے کیا جائے، جو میں نے اپنے ویورز کو بھی کہا تھا کہ آپ اس پہ بھی بات کیجئے ہمیں کال کر کے کہ نفس پہ کیسے قابو پایا اگر جائے۔ آپ کی اجازت تو میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں بات کو۔ بنیادی طور پر قرآن کریم کے حوالے سے نفس کی تین قسمیں ہیں۔ نہیں، آپ آگے لے جا سکتے بات کو۔ کال آ گئی ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو ہیلو، کال کریے۔ جی آغا صاحب۔ جی، قرآن کریم کے حوالے سے نفس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، جی، یعنی وہ جو کسی گناہ کے لیے ابھارتی ہے، صحیح، دعوت دیتی ہے۔ دوسرے نفس کی قسمت ہے نفس لوامہ، جو ہمارے جسم میں جس طرح کا کہتے ہیں نا ضمیر ہے آپ کا، جو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ایک باریک سی آواز اندر سے آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ کام غلط ہے، تم اس سے رک جاؤ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس امارہ، نفس مطمئنہ، جو ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی عبودیت میں لا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے یہ تین نفس کی مختلف قسمیں۔ اب ہمیں شاید نفس پر بات کرنے کے لیے کمپیریٹیو آسانی ہو جائے گی۔ سعود صاحبہ۔ جی، ایکچولی آمنہ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، تو نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے تقرب الہی، اس کا جو ہے ہمیں تفصیلاً جواب چاہیے یقیناً سب کو، تو ایک کال پہلے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ہم؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بس اللہ کا جمیلہ بات کر رہی ہیں۔ میں جمیلہ بات کر رہی ہوں، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل صحیح، کافی دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ جی، میں ٹاپک پہ بھی بات کروں گی۔ ہاں بتائیے۔ کہ ہم نماز اور یہ جب یا درس میں قرآن شریف کے جو ہوتے ہیں ختم قرآن درس، اور وہاں پہ جاتے بیان وغیرہ ہوتے ہیں، اب جب وہ سنتے ہیں تو ہم میں ذرا نفس کو مارنے کی اور ہدایت بیان میں سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم پہ اثر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے اس سے ڈرتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم فضول خرچی نہ کریں، اس طریقے سے اپنے یعنی کہ مغفرت کی باتیں سنتے ہیں کہ کس طرح ہم گناہ سے بچا جائے، اس طریقے سے ہم اپنے نفس پہ قابو کر سکتے ہیں، اچھی اچھی جگہوں پہ جائیں، بیان میں جائیں۔ اور آپ کے سوال کا میں آنسر دوں، غزوہ احد۔ جی جی بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، اور آپ کو میں دے دیتی ہوں وائٹل کی طرف سے گفٹ ہیمپر، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک اور کال ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی سعود صاحب۔ جی جناب، سب سے پہلے کہ نفس کے اوپر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تقرب الہی کے ذریعے جب آپ پروردگار عالم سے قربت اختیار کریں گے، خوشنودی خدا کو مد نظر رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نفس پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بھائی صاحب نے فرمایا کہ لعلکم تتقون،
یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کیجئے، تزکیہ نفس کی یہ ایک ٹریننگ ہے. تو ہم کو یہاں پر سب سے پہلے جو بحث کرنی ہوگی وہ یہ کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو تقوی کی تعریف جب پوچھی گئی تو وہاں سے جواب یہ ملا کہ تصور یہ کیجئے کہ ایک راستہ ہے جو کہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، دونوں طرف کانٹوں بھری جھاڑیاں ہیں اور پورے راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. ہر قدم پر آپ دونوں طرف کے کانٹوں کو صاف کرتے جائیے، یعنی واجب کو ادا کرنا ایک کانٹا ہٹا دینا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کو چھوڑ دینا وہ ایک کانٹا ہے. آپ ادھر سے واجبات ادا کرتے جائیے اور ادھر سے جو پروردگار عالم کی جانب سے منکرات ہیں ان کے اوپر عمل کیجیے، ایک کانٹا ہٹتا جائے گا یہاں تک کہ وہ راستہ بالکل سیدھا اور صاف ہو جائے گا اور آپ جس منزل پر پہنچیں گے اسے منزل تقویٰ کہتے ہیں. جی میں چاہوں گی فیصل صاحب آپ بھی تھوڑی سی روشنی لائیں. علماء کرام اور یہ اسکالرز حضرات بیٹری میں بڑھا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر انسان عمل کرے تو اپنے نفس پر بہت آسانی کے ساتھ قابو پا سکتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان سے باز آ جائے. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کرنے کا حکم دیا کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے باز آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا رسول تم کو جو چیزیں دے وہ تم ان سے لے لو، اور جن چیزوں سے میرا رسول تمہیں منع کرے ان سے باز آ جاؤ. یہی تقویٰ ہے. بہت خوبصورت. اچھا، ہماری کالر نے جس طرح کے اشارہ کیا کہ ہم درس کی محفل میں جاتے ہیں. آپ نے کالر کیوں بولا؟ کالر آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی انور علی سہروردی سیالکوٹ کینٹ سے کر رہا ہوں. جی کیا کہیں گے بھائی؟ جی میں اپنے مرشدی سید ایوب ساندی فصیح الدین شاہ صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میرے دل میں بھی سما جانا. اس نعت کی فرمائش. جی نعت کی فرمائش ہے. نعت کی فرمائش ہے. جی بالکل آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے گی لیکن تھوڑی دیر میں. بہت شکریہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سربت بہن نے جو اصل جو جڑ ہے نا وہ بیان کی ہے. جو قرآن مجید کے جو سورہ 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا وہ اسی سے ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ آپ ایسی خوبصورت اور حسین لڑکی سے بچ گئے، بلکہ اور بھی لڑکیوں نے بہت ٹرائی کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس امارہ کا تو کام ہی یہ ہے بالسوء، گناہ کی طرف لے جانا. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کو جس کو اللہ ہی بچا لے. جی بالکل انہوں نے بات کی نا، اصل جڑ وہ ہے. صحیح. ایسے لوگوں کی صحبت میں جانا جو اپنے آپ کو بچائے بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ یہ ملکہ عطا فرماتے ہیں سوائے اللہ کے اس کو بچا بھی سکتا آدمی کو. جی. اور پھر جو نفس لوامہ کا جیسے فرما رہے تھے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی، یعنی نفس لوامہ کی شان دیکھیں. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ جو ملامت کرتا ہے، جیسے کہ نا چھوٹی سی آواز حکیم صاحب فرما رہے تھے اندر سے ایک آواز، نہ یہ نہ کرو، نہ 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 نہ، بالکل صحیح نہیں کہا، ضمیر کی آواز. جی. تو اس پر دھیان دینا اور اس پر چلنا. اور پھر جب یہ نفس، جب اللہ پاک یہ نفس لوامہ کی آواز پہ سنے گا تو پھر وہ نفس آئے گا مطمئنہ جس نے جنت میں جانا ہے. جنت میں نہ نفس امارہ نے جانا ہے نہ نفس بالکل. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل جنت کی طرف. صحیح. یعنی یہ جنت میں جائے گا، وہ تو جائیں گے ہی نہیں. تو یہ نفس پر جو قابو ہے جی وہ قابو والوں کی صحبت سے ہی ملا کرتا ہے، اکیلے بیٹھ کے نہیں ملتا. صحیح. ایک اور سوال سرور صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اپنی نفس کو ہم کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ میں کالر نہیں کہوں گی. ہماری بہن نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم درس و تدریس کی محفلوں میں جاتے ہیں، واعظ و نصیحت کی محفلوں میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا سے دل ہٹ گیا ہے، اور اس کے بعد جب دنیا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو ہم واپس پلٹ جاتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ، بہترین پریکٹس یہ ہے کہ ہم ان محفلوں میں جاتے رہیں. ریفریشر کورسز کی ضرورت ہوتی ہے.
ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویکینڈ کورسز کر لیتے ہیں, ریفریشر کورسز کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہماری درس اور تدریس کی محفل ہوتی ہیں, ذکر اور اذکار کی محفل ہوتی ہیں, یہ انسانی نفس کے لیے ایک ریفریشر کورسز کا کام سر انجام دیتی ہیں. بالکل. اور ہم کو جاتے رہنا چاہیے اور مسلسل تاکہ ہم سنتے رہیں. پتھر کے اوپر بھی پانی کا اگر قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, اور جو یہ ریفریشر کورسز کی بات کر رہے ہیں آپ کے پروگرامس ہم لوگوں کے لیے یقیناً یہی ایک واقعی میں ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ بس آپ جزاک اللہ آپ سب کو بہت شکریہ. جی بہت اچھا. میں ایک اس پوائنٹ کے حوالے سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. نفس پہ کنٹرول کرنے کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم اپنے غصے کو بھی کنٹرول کریں نا تو ہم بہت ساری چیزوں سے بہت سارے وہ جو ظلم جو ہم, مجھے کئی بار یہ فیل ہوتا ہے کہ ظلم ہم خود, وہی جو چیز کہی, خود ظالم خود مظلوم جیسے کہتے ہیں, جب غصہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے تو ہم دراصل ہم خود مظلوم ہوتے ہیں. مطلب وہ ہمیں جب ہم کسی اور پہ غصہ کر رہے ہیں دراصل وہ ہمارے اندر کی وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم دوسرے پہ اتارنا چاہتے ضرور ہیں لیکن وہ ظلم ہم خود پر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. بہت روزے میں یہ چیز اگر ہم کنٹرول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. بہت پیاری بات آپ نے کی, بہت شکریہ. میں یہیں آپ نے درس کی بات کی, آپ نے کہا ہمیں ریفریش ہونے کے لیے ایک ریفریش بٹن ہے ہمارے لیے کہ ہم درس پہ جائیں. اگر ہم جا بھی رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ بھی جانتی ہیں سعود صاحبہ کہ کچھ درس واقعی اوتھینٹک ہیں, وہاں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے, علماء کی بات سننے کو دل چاہتا ہے, لیکن کچھ درسوں میں صرف یہاں تو ایک دوسرے کی فیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, غیبت, یہاں پھر غیبتیں ہو رہی ہیں, یہاں پھر ایک دوسرے کو رشتے دکھائے جا رہے ہیں. مطلب میں آپ کو چلیں کوئی بات نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ آ رہا ہے, میں اس کو نہیں اپنا وہ بنا سکتی. درس دینے والے کا تو قصور نہیں ہے نا. نہیں میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ درس جو دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا, کچھ میں نے دیکھے ہیں ایسے درس, تو میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں آپ سے یہ ڈسکس کروں کہ ان کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھی دھیان نہیں دے رہی ہوتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم تو درس دے رہے ہیں, لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو صرف وہاں پہ سننے نہیں آتے اور مشغلوں میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید رؤف شاہ بول رہا ہوں لاہور سے. جی کیا کہیں گے بھائی؟ ابھی جو ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی نفس کے حوالے سے, اس میں جو نفس امارہ ہے یہ اس میں زیادہ تر جو معاشرے میں اس وقت آپ کو خرابیاں مل رہی ہیں جی یہ اسی کی وجہ سے ہیں زیادہ تر. صحیح. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نفس مطمئنہ وہ نفس مطمئنہ ہے جس میں کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا. یہ امام حسین علیہ السلام جو واپس بلایا گیا تو نفس مطمئنہ کے حوالے سے بلایا گیا واپس. صحیح. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ. جی جی سب نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سب سے یہ اونچی ڈگری ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لیے قربانیاں بھی بہت زیادہ دینی ہے. تو جب ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے بات کی تو لہٰذا میں بھی اسی نقطے کی جانب متوجہ ہونا چاہتی ہوں کہ امام عالی مقام نے دین خدا کو بچانے کے لیے, شریعت کو بچانے کے لیے, پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی کتاب کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کچھ فدیہ راہ الہ کر دیا. اور اس میدان عمل میں انہوں نے کسی چیز کو بھی عزیز نہیں رکھا. جو ہم کہتے ہیں کہ اتنی عظیم قربانی اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی روئے زمین پہ نہیں دیکھی گئی کہ بھائی بھی, بھتیجا بھی, بیٹے بھی اور پورا گھر فدیہ راہ الہ کر دیا. اور 3 دن کی بھوک پیاس. میں اپنے معزز مہمانان گرامی کی توجہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو آج کل گرمیوں کے دن ہیں, طویل روزے ہیں, بھوک پیاس کی شدت ہے اور روزے داروں کی ایک عجیب سی کیفیت ہے. اس روزے تزکیہ نفس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. تو اگر اس کو کربلا والوں سے آپ منسلک کر دیجئے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کیفیت کو سمجھنے میں آپ تھوڑا سا کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کو کی منزل پر پہنچنا اور نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا. کہ امام علی مقام نے مقتل کربلا میں 3 دن کی بھوک پیاس میں جس طرح سے جنگ کی اور جس طرح سے رہتی دنیا تک پروردگار عالم کے دین کو اور مذہب اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا. صحیح. غصے پہ انہوں نے کہا کہ غصے پہ قابو ہو, تو ہم غصہ سب سے بڑی ایک
چیز ہے جو آپ کی نفس غصہ کو جو ہے نا یہ جی کال لے لوں پہلے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں آگے آپ سے بات ہوئی ہے نا, میں راجہ منیر بات کر رہا ہوں ناروے سے. جی جی کیا کہیں گے بھائی؟ جی میں نے آپ کو فرمائش کی ہے کہ نعت شریف. جی بالکل. ابھی نعت کون سی نعت آپ نے ابھی آپ نے کال کی ہے؟ فصیح صاحب سمجھ گئے. جی جی کون سی نعت ہے ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیجئے. اے عشق نبی میرے بھی دل میں سما جانا. اچھا ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی میں کالر سے کہ پلیز اگر جب بھی آپ کال کریں اپنا ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر لیں, کیونکہ بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے, نہ آپ کی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پھر ہمیں بھی جو کہنا ہوتا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو کالرز کے لیے یہ پلیز ایک انسٹرکشن ہے کہ پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم بند کیجیے. ٹی وی کا والیوم کم کریں یا اپنا والیوم پھر اونچا کریں. نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اپنا والیوم اونچا بھی کر لینا تو وہ پیچھے سے پھر ٹی وی کی آواز آتی رہتی ہے. میری درخواست جی حکیم صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو دراصل غصہ نفس امارہ کا پہلا اظہار ہے. میں آپ سے کہوں بالکل ابتدائی شکل میں جب ہم نفس امارہ کی بات کرتے ہیں وہ جو ابھارنے والا ہے, تو ابھارنے والا جو ہے اس کا جو پہلا مظہر ہے انسان کی زندگی میں جو سامنے آتا ہے وہ غصہ ہے. جو کالر نے ہمیں کہا تھا کہ غصہ, تو حقیقت یہ ہے کہ غصہ نفس امارہ کی پہلی علامت اور غصہ ہی حرام ہے. سب سے پہلی بات ہے غصہ حرام ہے, اور اسلام میں غصہ حرام ہی اس لیے ہے کہ نفس امارہ کی طرف پہلا قدم ہے. غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی دوائی آپ کے پاس ہے ہربل؟ دیکھیں وہ نشاوری ہوگی ویسے. عام طور پر تو ایسا ہی ہے کہ جو ان تمام حوالوں سے دوائیں ہیں وہ جتنی دوائیں ہیں اکثر دواؤں میں نشہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں دواؤں سے ہٹ کر کے محض اگر کوئی شخص کسی کی غلط بات پر اپنے آپ کو صبر کے پیمانے پر ڈھال لے, جو ہم مثالیں دے رہے ہیں الحمدللہ نفس مطمئنہ کی, اس حوالے سے صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو وہی کنٹرول کرنا اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی نشانی. ہم اس پہ اور بات کریں گے غصے پہ. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیسی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ میں ریاض بول رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. جی ریاض بھائی کیا کہیں گے؟ میں ایک تو بہن یہ کہنا چاہوں گا کہ نفس کے اوپر جو کنٹرول ہے یہی سب سے بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے. بالکل بالکل. اس کے بارے میں شعر بھی ایک سنانا چاہوں گا. جی شعر یہ ہے جی نہنگو از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا تو گر مارا. یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے. بیسیکلی یہ نفس پر ہی ہے. جی بالکل. یہ سب سے بڑا جو جہاد ہے انسان کے اوپر یہ نفس کو مارنے کا. بالکل صحیح. بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے جی, اور اکاڑا کے تارم والا ولیج کا وہ ساتھ ہی پٹی چل رہی ہے کہ 5 افراد جاں بحق ہو گئے آپ کے اسی چینل پر. جی بالکل بالکل. اور بیسیکلی اگر لیں گے تو وہ بالکل مائنر سی کوئی بات ہوگی جس کے اوپر 5 جانیں ضائع گئی. دیکھیں بتائیں تو یہ ہمارا جو کنٹرول کرنا اپنے آپ کو ہے یہی ہمارے پورے ملک کو تباہ کر رہا ہے. بس یہی بات ہے کہ اگر یہ بات سب کو سمجھ آ جائے جو ایسے ظالم لوگ ہیں جو خود ظالم ہیں, خود ہی مظلوم بنتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جانے جیسا فرمایا گیا کہ غصے کو حرام قرار اسی لیے دیا گیا ہے. جی فصیح الدین صاحب. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد ہم تو جہاد غزوہ لڑ کے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اب ہم اپنے گھروں میں جا کر جو ہے اپنے نفس سے جو جہاد کریں گے وہ جہاد اکبر. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مجھے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے, جلدی اتر جاتا ہے. ایک وہ ہیں دیر سے آتا ہے, دیر سے جاتا ہے. یہ برابر برابر ہے. برے لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے, دیر سے جاتا ہے.
اور بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیر سے آتا ہے اور جلدی سے چلا جائے، اور جن کو جلدی آ کے فوراً چلا جائے وہ برابر برابر، ہاں وہ اچھے لوگ ہیں، وہ درمیانے ہیں جو فوراً غصہ اپنا دکھا دیں، دکھا دیا اور ختم۔ ٹھیک ہے، اسی خوشی میں اتنی اچھی بات آپ نے کی ہے تو ایک بریک لے لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، بہت زبردست ٹاپک چل رہا ہے، باتیں بہت اچھی چل رہی ہیں، ہمارے ساتھ رہی ہے دنیا نیوز پر جشن رمضان۔ دل کو موہ لینے والی آواز، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راولپنڈی کے حافظ محمد نوید مقامی ہی نہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے غیر ملکی طلبہ کو بھی دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ دنیا نیوز کے مقابلہ حی علی الصلاح میں ان کے انتخاب پر ان کے اہل خانہ خوش تو ہیں ہی، ساتھ ہی دعا گو ہیں کہ وہ مقابلہ جیت کر حج کی سعادت بھی حاصل کریں۔ دنیا نیوز نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا، یہ قدم قدر بھی نہیں ہوا۔ ان سے کہنا میرا بھی ٹکٹ دیں، میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں نا۔ حافظ نوید کا کہنا ہے کہ مذہب سے لگاؤ انہیں ورثے میں ملا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ دنیا نیوز کا مقابلہ جیت کر حج کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ میں بہت پر امید ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب کیا ہے، مقابلے میں میں منتخب ہوا ہوں، تو اسی طرح عمرے کی سعادت بھی ضرور حاصل کروں گا۔ بچپن سے میری عادت تھی، والد صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا نماز کے لیے۔ حافظ محمد نوید کو مذہب سے لگاؤ تو ہے ہی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ گھریلو امور میں بھی ہاتھ بٹاتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ہوں یا بڑے، سب ان کی آواز کے ساتھ ساتھ شخصیت کے بھی گرویدہ ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ ابھی آپ نے جن کا پیکج دیکھا وہ ہمارے حی علی الصلاح کے کنٹیسٹنٹ ہیں، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، حافظ محمد نوید، اور آج ان کی اذان سے لاہور کے شہری روزہ افطار کریں گے، اور اب ہمیں بنانی ہے مشروب۔ جی آغا صاحب، تو چلیں پھر ہم اپنے کچن میں اور وہاں بناتے ہیں مزے کی مشروب۔ اور آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اچھا میں سر آج چاکلیٹ کی ہم ملک ڈرنک بنائیں گے، چاکلیٹ ملک۔ چاکلیٹ ملک جی، چاکلیٹ ہیرو تو سنا ہوا ہے، چاکلیٹ ملک۔ اچھا میں چاہتی ہوں کہ ایک سوال جو ہمیں فلوٹ کرنا ہے ہم وہ بھی کر دیں اپنے ویورز کے لیے۔ جی، کس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے، ہمیں جواب دیں اور انعامات حاصل کر لیں۔ اور اب بن رہی ہے چاکلیٹ ڈرنک، اور اس میں کیا ڈل رہا ہے؟ سب سے پہلے 25 گرام اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں چاکلیٹ۔ چاکلیٹ حکیم صاحب کس چیز سے بنتی ہے؟ بچوں کی فیوریٹ۔ حکیم صاحب جی سر، چاکلیٹ کس چیز سے بنتی ہے؟ چاکلیٹ کوکو کے وینیزویلا میں ہونے والی بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں، اس سے چاکلیٹ بنتی ہے۔ اور جو ابھی جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ وینیزویلا کے 60% جو درخت ہیں جس سے کوکو نکلتی ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ صحیح، تو مجھے بتائیں کہ اس میں آپ نے ابھی چاکلیٹ ڈالی، اور آپ کی سکرینز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریڈینٹس چل رہے ہیں۔ اگر آغا صاحب کوئی چیز جلدی بول دیں اور آپ مس کر دیں تو آپ کی سکرینز پہ ہے، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آرام سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے چاکلیٹ یہاں چھوڑ دی ہے نا، یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ حکیم صاحب آج کیلوری ذرا کم رکھیے۔ میں ابھی بولنے والی تھی کہ کیلریز ضرور بتا دیں، کیونکہ جواد صاحب کیلریز کا انتظار کریں گے کہ کتنی کیلریز ہیں۔ کل بہت زیادہ، اور آپ بھی۔ میں تو پی کر ساری رات خواب میں اڑتا ہی رہا تھا۔ اتنی کیوں؟ کیلوریز ہی اتنی جسم ہے سے پھٹنے والا ہو گیا۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ تو کل اتنا مس کر رہے تھے لاہور کو، جب اتنے مزے مزے کے کھانے ہم دیکھ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے۔ حکیم صاحب نے بتا کے ہمیں جو ہے نا اڑایا۔
صحیح بات ہے، کھاندے ہی ہوگے نا، جو بغیر دس سے کھاؤ پھر کچھ نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن آمنہ اب وہ لوگ اگر صحت کا راز پوچھیں گے نا کہ جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مختلف ٹی وی چینلز کی سحریاں اور افطاریاں. بالکل ماشاءاللہ سے، یہ تو بات بالکل صحیح ہے. جی اب کیا ہے؟ آدھا لیٹر آئس کریم ڈال رہا ہوں اس میں. آج آپ نے ایسا لگا کہ میرے دل کی کوئی بات سنی اور آپ نے کہا کہ چلیں آج میں یہ والا مشروب بناتا ہوں. بالکل آپ کے دل کی بات سنی، لیکن جو اگلی میری بات ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی خراب ہے. جی وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے کریم آپ کے کہنے پہ نہیں ڈالی ہے. یہ 345 کیلوریز ہم نے اس میں سے کم کر دی ہیں، ورنہ یہ جو ڈرنک بن رہا ہے اس کی ٹوٹل غذائی قوت یعنی جو کیلوریز ہیں وہ ہیں صرف 2200. لیکن میں اپنے مہمانوں کی فکر کر رہی تھی نا کہ کریم نہ ڈلے. اصل میں آپ آج پھر ڈرا رہے ہیں حکیم صاحب. سر بات یہ ہے کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم وہ 100 روپے والا گڈا ہے جسے اب اڑایا جائے گا. اتنی کیلوری. اچھا اس میں آئس کریم چلی گئی، دودھ چلا گیا اور ہم نے اس میں ڈال دیا چاکلیٹ. اور اس کے بعد میں نے کوئی چینی وینی کچھ نہیں ڈالی؟ نہیں چینی ڈالی ہے. ڈالی ہے آپ نے؟ کتنی چینی؟ وہ انگریڈینٹس میں بھی ہے لیکن آپ دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں تو اچھا ہے. جی ہم نے اس میں کریم ڈالی ہے، چینی ڈالی ہے، آئس کریم ہے، اور اس کے اندر ہم نے کریم ڈالنی تھی جو ہم نے نہیں ڈالی، اور اس میں دودھ ڈالا ہے. دودھ کی ہم بنا رہے ہیں. آپ چاہیں تو کریم ضرور ڈالیے، کتنی ڈالیے یہ بھی بتا دیجیے. یہ کریم اگر اس میں ہم ڈالنا چاہیں تو 100 ml کریم ڈال سکتے ہیں جس کی 350 کیلوریز ہوتی ہیں. اس میں ہم نے کریم جان بوجھ کے نہیں ڈالی ہے اس لیے کہ ہمارے مہمانوں کا اصرار تھا کہ یہ ہم بہت زیادہ ڈراتے ہیں، تو آج ہم نے کم کر لیا. لیکن جو بنیادی بات لوگوں تک پہنچانی ہے وہ یہ کہ جن ڈرنکس کو ہم بس ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں کہ ہم یہ استعمال کر لیں، لیکن یہ کہ ہم کو اس میں کیلوریز کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے. بالکل. اور ہم یہ مزے کی مشروب پئیں گے، آپ بھی بنا سکتے ہیں. ابھی سحری میں ٹائم ہے، ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے دنیا نیوز پر. جشن رمضان. پشاور جا رہے ہیں ہم آج، اور ہمارے نمائندے وہاں پہ عمران بخاری صاحب موجود ہیں. جی عمران، مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے سحری کی؟ کیا رونقیں، کیا کھایا جا رہا ہے، کیا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور آپ کہاں موجود ہیں؟ آمنہ اس وقت میں پشاور صدر فوارہ چوک میں موجود ہوں. یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد، شہریوں کی ایک بڑی تعداد سحری کے لیے جمع تھی. تاہم اب اختتامی مراحل ہیں، دکانیں بھی بند ہو رہی ہیں. یہاں پر جو شہری ہیں وہ یہاں کابلی پلاؤ، انڈا پراٹھا، انڈا چھولے، مرغ چھولے، حلوہ پوری، میٹھی ٹکیاں، قیمہ بھرے پراٹھے، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر دستیاب تھیں. اگر یہ ان چیزوں کھانے کے بعد اگر ان کے معدوں پر بوجھ بن جائے تو اس کے لیے ان کے لیے سوڈا واٹر کا انتظام بھی کیا گیا تھا، جبکہ لسی کا انتظام بھی یہاں پر میسر تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ اگر یہ زیادہ کھایا جائے تو سوڈا واٹر کام کر جاتا ہے پھر؟ آمنہ بعض شہریوں کا یہ خیال ہے کہ جو معدے پر اگر بوجھ بن جائے اور بہت زیادہ کھا لیا جائے تو اس کے بعد سوڈا واٹر پینے سے انہیں راحت مل جاتی ہے، ان کے معدے پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ساتھ ہی جو انڈا پراٹھا جو شہری کھا رہے تھے. مجھے عمران بھائی میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ہمیں دکھائیے بھی کہ وہاں پہ جو سوڈا واٹر ہے اور جو کھایا جو لوگ جیسے کھا رہے ہیں، کیا مطلب وہ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ واقعی اثر کرتی ہے سوڈا واٹر؟ بلکہ ایک آدھ پراٹھا ادھر پھینکیں. نہیں اصل میں بات ہے، مجھے ایک بات بتائیے کہ پشاور کی تو بہت مشہور چیز گرین ٹی ہے. آپ بتائیے وہاں گرین ٹی بھی اویلیبل ہے؟ جی یہاں پر گرین ٹی اور دودھ پتی اور ملائی وغیرہ کا انتظام بھی موجود تھا. تاہم جو شہری ہیں کھانا بے انتہا زیادہ کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ یہاں پر جو ہم نے دیکھا انتہائی زیادہ چیزیں موجود تھیں، ہر ایک چیز کے ساتھ انصاف کیا جا رہا تھا، تو اس کے بعد وہ عموماً جو شہری ہیں وہ چھوٹی الائچی کا کہوہ پسند کر رہے تھے اور وہ بار بار منگوا رہے تھے. یہاں ارد گرد ان کی بھی دکانیں ہیں. ساتھ ہی جو شہری کہوے کے علاوہ چائے پینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دودھ پتی کا انتظام بھی یہاں پر کیا گیا تھا. جی آمنہ یہ پوچھیں کہ وہاں اس وقت شو کباب بھی مل رہے ہیں؟ شو کباب، چپلی کباب، شو کباب. جی جواد صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ شو کباب مل رہا ہے؟ شو کباب جی شو کباب تو میسر نہیں ہے، تاہم کلیجی اور تکوں کا انتظام تھا، ساتھ مرغن کڑھائیوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا اور لوگ کھا رہے تھے بار بار. عمران صاحب آپ کو پتہ ہے شو کباب کیا ہے؟ جی پتہ نہیں ہے، لیکن میں بھی غالباً میں بتاتی ہوں آپ کو، میں بتاتی ہوں.
میں بتاتی ہوں شو کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شوز کو جوتا کہتے ہیں. چپلی. چپلی کباب. وہاں پہ چپلی کباب مل رہے ہیں؟ نہیں جی چپلی کباب موجود نہیں تھے. میں سمجھے شاید یہ شوز کباب کوئی نئی قسم کا دو چیزیں. جی عمران دو ہی چیزیں تو بھائی پشاور کی مشہور ہیں, یا چپل کباب یا قصہ خانی بازار. بالکل بالکل. بہت شکریہ عمران ہم سے بات کرنے کا, آپ کا بہت شکریہ. اور اب میں چاہوں گی کہ ہم فصیح الدین صاحب سے کہیں کہ ایک پیاری سی ہمیں نعت سنا دیں. فصیح الدین صاحب سناتے ہی پیاری ہیں, جب بھی سناتے ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے, پیغام مدینے سے, سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. ظاہر نعت جی, اور پھر ریاض الدین سہروردی صاحب کا کلام اور ہمارے بھائی کی آواز, کیا بات. جی نفس پہ ہم ظاہر بات کریں, نفس پہ بات کریں, غصے پہ ہم بات ضرور کریں گے, کیونکہ وہ بات وہیں رہ گئی تھی کہ غصے پہ قابو پانے کے لیے میں نے آغا صاحب سے پوچھا تھا کہ کوئی دوائی, کوئی ایسی چیز جو غصے پہ قابو پا لے. لیکن واقعی ہم کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اینگر مینجمنٹ کی کلاسز لینی پڑتی ہیں, تو کوئی ایسی صورتیں یا آیتیں یا کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الفاظ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں, ہم وہ اس کا ورد کریں, تو کیا اس سے بھی غصے میں کمی آ سکتی ہے؟ پروردگار عالم کی جب اسماء الحسنہ پر بات ہوتی ہے یا آیات قرآنی کی بات ہوتی ہے, قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کہ درخشاں نہ ہو, منور نہ ہو. کلام مبین کا ایک ایک لفظ باعث ہدایت ہے. تو سورہ الحمد کی تلاوت سے اگر معرفت کے ساتھ سورہ الحمد کو بلکہ 7 مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. اس غصے کی کیا اوقات ہے. تو آیات الہی اور اسماء حسنہ کی اگر تلاوت کی جائے اور اس کو معرفت کے ساتھ, ہمارے یہاں عموماً کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جی وہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور عادتاً اس کو
دانے گراتے جاتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی نفس کے اوپر، کوئی کیفیت کے اوپر، صورتحال پر وہ اثر انداز نہیں ہوتا، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا پڑھتے ہیں، اتنے وظائف، اتنے اوراد، لیکن وہ اثر نہیں کرتے، مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ کے کیجئے، اور دوسرا یہ کہ جس کو یاد کر رہے ہیں اس کو پہچان کر کیجئے۔ معرفت رب بھی ساتھ میں ضروری ہے۔ اب نا یہ ہم، کیونکہ میں بھی سہروردی ہوں، تو ہمارے سہروردی سلسلے میں ایک اس میں شعر ہے اسماء حسنی کے حوالے سے، بخش یا رحمان اسیاں سر بسر، نفس پر غالب تو یا قہار کر۔ کیا بات، بخش یا رحمان اسیاں سر، یعنی کہ میں گناہگار ہوں، نفس پر غالب تو یا قہار کر، یہ ورد ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک، کہ اے اللہ مجھے، یعنی کہ قہار کا مطلب قابو میں رکھنے والا، بالکل، ہر چیز کو، شیر کو، سانپ کو، ورنہ تو نفس بھی جو ہے وہ اسی کو وہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ لیکن اس وقت ہمیں لاہور جانا ہے، لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا جائے گا تھوڑی دیر میں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جشن رمضان میں، اور میں اپنے ویورز کو سوال بتاتی ہوئی چلوں، کس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار ذکر آیا ہے؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے، اور انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری پیاری جو بہت ہی پیاری گیسٹ ہیں ڈاکٹر رابعہ بشیر، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں رابعہ؟ فرسٹ کلاس، اچھا، اور آغا صاحب آپ نے کچھ غصے پہ کنٹرول پانے کے لیے؟ ہاں، اصل میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا غصہ، جی، اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بڑے علماء فقہا نے بہت ساری باتیں کی، وظائف دیے، اس میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 269 وہ ہے قلنا، لیکن اس میں جو ہمارا وظیفہ ہے اس میں قلنا کا لفظ نہیں آئے گا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 269 آیت ہے، 269، اور اس کا ورد مسلسل کرنا، اور جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اگر اس ورد کو پڑھ کر وہ پانی پہ دم کر کے پی لیں، وہ بہت اچھی سی بات ہے، غصہ کم ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز آپ سے عرض کروں، ہمیشہ ایک بات طے کر لیں کہ درود شریف کا ورد ہمیشہ غصے کو ٹھنڈا کرے۔ بالکل صحیح، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ اسی وقت جو ہے اگر درود شریف پڑھنا پانی بھی پینے کی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے غصے پہ خود بخود قابو آپ پا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے پوزیشن ہو، اپنی لیٹ جاؤ، چینج کر لیں، پانی پینے کا بھی حکم دیا۔ جی بالکل۔ اور یہ جو آپ نے یا نارکونی بتایا، میں اس پہ 98 میں ہم حج پہ تھے، تو اس وقت یہ خیمے والے اس وقت نہیں تھے، جو فائر پروف ہے نا، یہ نہیں تھے، تو آگ لگ گئی، اب دنیا بھاگ رہی ہے ادھر ادھر، تو ہم بھی، یہ لمبا واقعہ ہوگا، نہیں ختم ہونے لگا، اچھا، تو ساری دنیا بھاگ رہی ہے، تو ایک بڑھیا سی اماں اطمینان سے خیمے بیٹھی جی پڑھ رہی ہے یا نارکونی بردا، کیا بات، اور یقین کیجئے کہ اس بوڑھی اماں نے آگ بجھوا دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آنکھوں دیکھا میرا واقعہ ہے۔ ایک کال لے سکتی ہوں میں؟ کال لیجئے، بے شک لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طیبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی طیبہ، کیا کہیں گی؟ ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور مجھے نا حکیم صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ انہوں نے بتایا تھا ہیپاٹائٹس کے بارے میں نا کہ اونٹنی کا دودھ پیئے، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ ابال کے پینا ہے، کچا پینا ہے، اور دوسرا معلمہ صاحبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے نا میرا وضو قائم نہیں رہتا، میں ایک وضو کے ساتھ ایک رکعت بھی پوری نہیں پڑھ پاتی، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بار بار وضو کروں یا کیا؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ آغا صاحب پہلے آپ میں نے اونٹنی کے دودھ کے لیے کہا تھا، لیکن وہ حدیث جو عرض کی تھی اس حوالے سے وہ مدینے کی اونٹنیوں کا ذکر ہے، اور طبی اعتبار سے جو ملک تھسل
جو اونٹنیاں کھاتی ہیں ان کے دودھ میں شفا ہے، ہر اونٹنی کے دودھ میں شفا نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیے۔ اور ایک بات اور وہ یہ کہ دودھ نکلنے کے بعد اونٹنی کے دودھ میں صرف 7 سیکنڈ کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو قابل استعمال نہیں رہتا، اس کو بوائل کر لیں چاہے کچھ بھی کر لیں، زیادہ بہتر ہے فریش پی لیں تو زیادہ اچھا ہے، ادروائز اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے سرور صاحبہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کو ہیپیٹائٹس کی وجہ سے ان کا وضو جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، تو وہ کیا کریں؟ اب اس ظاہر ہے کیونکہ ان کو بار بار وضو کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ظاہر ہے وضو جو ہے یہ عینی عبادت تو نہیں ہے لیکن یہ عبادت کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا اس وضو کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اب کیونکہ وہ بیمار ہیں، شریعت بیماروں کے لیے چھوٹ بھی دیتا ہے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مستحبات پر توجہ کم کیجئے، جلد از جلد واجبات ادا کر لیجئے۔ یعنی آپ نے ڈائریکٹ نیت سے نماز پڑھی، اذان اور اقامت چھوڑ دیجئے، ڈائریکٹ نیت سے نماز پڑھیے اور سلام جلد از جلد پھیر لیجئے، تو کم از کم اتنا ٹائم ان کو ملے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر یہ بار بار شک کرتی ہیں یا وہم کرتی ہیں تو شک یا وہم کی شریعت میں کوئی اس قدر گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ وقت یہ کوشش کریں کہ یہ باوضو رہیں۔ جب بہت سارے ایسے لوگ جن کو یہ شکایت تھی کہ ان کا وضو قائم نہیں رہتا، جب انہوں نے یہ ٹرائی کیا، بار بار کوشش کی کہ وہ وضو کرتے رہیں، تو بخدا وہ لوگ 6 7 اور 8 گھنٹے حالت وضو میں قائم رہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات میں شریعت میں ایسے آدمی کو معذور کہتے ہیں۔ اچھا جی، لہذا وہ ایک وضو سے اپنی نماز پوری کرے، چاہے ٹوٹتا رہے جو مرضی ہوتا رہے، ٹھیک ہے، قرآن بھی پڑھ لے، ایک نشست جو ہے نا ہر وضو کا تازہ معذور کا لفظ جب آئے گا تو یہ تمام چیزیں بالکل ایسے۔ جی، میں رابعہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا جواب میں ضرور آپ سے لوں گی لیکن وہ بریک کے بعد لوں گی، جواب سوال میں آپ کو کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کون بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ اکرام بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فائزہ، کیا کہیں گی؟ میں نے آنسر دینا تھا، ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا۔ جی بالکل بالکل، سورہ رحمان۔ بالکل درست جواب ہے آپ کا، اور آپ کو جیری فوڈز کی طرف سے اور وائٹل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا۔ اچھا، دوسرا سوال آغا صاحب ہمارے پاس کون سا ہے؟ جی، ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ بہت آسان جواب ہے اس کا، اور آپ فوراً ہمیں کال کریں اور انعامات حاصل کریں۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جشن رمضان۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں۔ آغا صاحب آپ سوال ریپیٹ کر دیجئے پلیز۔ جو ہم نے سوال کیا تھا وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا، بالکل۔ اور میں ڈاکٹر رابعہ سے سوال کرنے لگی تھی کہ ڈاکٹر رابعہ جیسے انہوں نے کہا وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، تو کیا سائیکولوجیکل ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ کہ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہوں اور پھر ہو ایسا ہی ہو رہا ہو؟ ہاں بالکل ایسا پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سائیکی ہے نا دیٹ از آپ کے پوری باڈی پہ اس کا بہت رول پارٹ ہوتا ہے۔ سم ٹائمز آپ کے پاس پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ واقعی دیر از اے میڈیکل ریزن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل ریزن واقعی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل ریزن کوئی نہیں ہوتا اینڈ صرف ایک چیز جو ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ خرابی ہوتی ہے۔ اور انفیکٹ ہم تو بہت دفعہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے کہ بار بار اگر میڈیسن لینے سے بھی پیشنٹ نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس کو یہاں سے ٹھیک کرنا ضروری ہے، بالکل دماغ، کیونکہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میڈیکل جو پرابلم ہے نا وہ اپنے آپ بہت حد تک حل۔ یہ کیسے ٹھیک ہوگا سر جی اس کے لیے تو پھر وہی بات ہے کہ بہت ساری تھراپیز ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں جو عبادت بھی ہے وہ بیسیکلی اب ہم میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہم روزے میں واک کر سکتے ہیں، کیا ہم روزے میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ اس کا تفصیلاً جواب لیں گے، ایک کال لینی ہے مجھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مینا حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی مینا، کیا کہیں گی؟ اچھا آمنہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک، آپ کا نام بہت پیارا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا مجھے نا پروگرام میں ڈاکٹر رابعہ سے بھی بات کرنی ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب بالکل دیجیے، بالکل دیجیے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ۔ بالکل درست، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ آپ کو ہم مدر کیئر کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیں گے۔ اب آپ ڈاکٹر رابعہ سے پوچھ سکتی ہیں۔
ठीक है। अच्छा, क्विज वालों का है कोई प्राइज वगैरह, क्विज या वाइटल? क्विज ले लीजिए, आप क्विज ले लीजिए, ठीक है, आप क्विज ले लीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, आप बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस हमें दे रही हैं। जी जी, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, आपके टिप्स, आपकी गाइडेंस और अवेयरनेस से हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया। आज के लिए मेरे आपसे सवाल है मेरा कि रोज़े की हालत में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये अभी आपने हाँ मेरा वेट ज़्यादा है और मैं रोज़े तो रख रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप मुझे सही बताएं कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ और कर सकती हूँ तो कौन सी? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पहले आप वो कंप्लीट करते हैं। अगेन मैं जो ये बात कह रही थी ना कि देखिए हम लोग बहुत सारे लोग, ठीक है, जहाँ ये महीना बहुत ज़्यादा इबादत का है, हमें यानी खालिसतन अल्लाह ताला के लिए हम ये महीना गुजारते हैं और उसकी इबादत करते हैं, लेकिन देखिए हम इसमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम इसमें माशाल्लाह खड़े होकर तरावी पढ़ रहे होते हैं, तो वही बात है कि आपकी एक्टिविटी तो हो गई ना, तो एक्टिविटी तो बंद नहीं है। अल्लाह मियाँ ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप बस रोज़ा रख के सारा दिन सोते रहें और कोई मतलब ना करते। फिजिकल एक्टिविटी, अगेन जहाँ कल एक सवाल आ रहा था कि बार बार वेट का, और आज भी ये कह रही हैं कि क्या हम वेट हमारा कैसा कंट्रोल हो, तो अगेन देखिए खाने का अल्लाह मियाँ ने, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान नहीं हो, हमेशा जिसकी जितनी नीड है, अगर एक मज़दूर है और तो उसकी नीड हमेशा उस औरत से ज़्यादा है जो घर में बैठी हुई है, जिसके हाथ में 3-4 किस्म के रिमोट्स हैं, वो हर काम उसको हेल्पर मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कि अगर मदर है तो उसकी कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर एक लेबर है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर एक स्पोर्ट्समैन है या एथलीट है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपका इंटेक उसके हिसाब से होता है। ये जो हम कर रहे होते हैं कि बिल्कुल प्रोटीन डाइट्स पे चले, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, प्रोटीन डाइट से आपका वेट भी रिड्यूस होता है, लेकिन बेसिकली तो प्रोटीन डाइट्स आपको बहुत ज़्यादा जब मसल्स चाहिए होते हैं आपको तब ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ तो आपको हर ज़माने में हर वक्त, चाहे आप रोज़े में हैं चाहे आप बगैर रोज़े के, आपको खाना एक नॉर्मल बैलेंस ही लेना है, सही उसके हिसाब से ही आपको अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। अच्छा, मैं वो वसवसे जो आते हैं ना, जी जी आपने बताना है। और रसूलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शैतान है, उसका नाम है खंजब। खंजब ये वसवसे डालता है। अच्छा, और इसके लिए आपने जो इरशाद फरमाया कि आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, जो ये पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह वो वसवसों से पाक हो जाएगा। और अगर इसी में गुस्सा भी है, इसी में बदगुमानी भी आती है, इसी में किसी के जो भी आता है ना, तो आदमी आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही आमनतु पढ़ना शुरू कर दे, ये सुबह शाम जो है ना एक एक तस्बीह पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह ये वसाविस से अल्लाह पाक उसको पनाह दें। जी अच्छा, मैं सरवत साहिबा से पूछना चाहूँगी कि कुरान पाक में भी ये कहा गया है कि हमारे अमाल जो होंगे वही हमें, जो यहाँ पे दुनिया में हमारे अमाल का भी हमें मिलेगा कि हमने जो किया उसकी परेशानियाँ हम पे आएंगी, तो क्या मुझे बताइए कि ये नफ्स से इसका क्या ताल्लुक़ है? नफ्स इसका बहुत आसान तरीके से हम यूँ मालूम कर सकते हैं कि एक आलिम दीन थे, वो अक्सर व बेशतर रिवायात सुनते थे, वाक़यात सुनते थे, दर्स व तदरीस की अस्कार की महफिल में, जैसे कि फ़लाँ अमल का फ़लाँ गुनाह का फ़लाँ अज़ाब होगा, फ़लाँ गुनाह का फ़लाँ अज़ाब, ये करोगे तो कब्र में एक सांप बनेगा, एक बिच्छू बनेगा, और वो सुनते थे इसका ज़रूर तफसीलन जवाब, ज़रूर तफसीलन जवाब, लेकिन एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और मैंने सरवत साहबा से एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। ये अगर रोज़े का खुलने का टाइम हो गया है, तो अगर बेहोशी की हालत आ जाए, बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए, तो अगर रोज़ा तोड़ दिया जाए पानी पिला के, तो इसका क्या फिदिया देना पड़ेगा? ठीक है, और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप पहले वो जवाब कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि नफ्स, हाँ बिल्कुल, मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। वो ये कि उनके दिल में ये ख्याल आया कि परवरदिगार अरहमुर रहमीन है, वो गफूरुर रहीम है, कैसे ये मुमकिन है कि हर बात पर इतना गुनाह, इतना अजाब, इतना अजाब, इतना अजाब, इतना अजाब।
تو انہوں نے دعائیں مانگی, بہت زیادہ دعا مانگی اور کہا کہ میرے اوپر سے اس الجھن کو دور کیا جائے اور اس سوال کا مجھے جواب مل جائے. تو وہ اپنے گھر کے قریبی قبرستان میں گئے. کس لیے گئے؟ ارواح مومنین کو فاتحہ پڑھنے کے لیے. آمنہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قبرستانوں میں جانے کا کوئی رواج اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا پرست لوگ ہیں, دنیا دار لوگ ہیں اور دنیا والوں سے ہی دل لگاتے ہیں اور ارواح مومنین سے رشتہ نہیں جوڑتے ہیں. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھار قبرستانوں میں جایا کرو اور جا کر ان مٹی کی ڈھیریوں پر غور و فکر کیا کرو کہ کل تک یہ تمہارے درمیان میں تھے اور اب یہ تمہارے درمیان سے جا چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یوں ہی گیا ارواح مومنین کو فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جب میں قبرستان میں گیا اور فاتحہ پڑھ رہا تھا, ایک قبر کے قریب کھڑا ہوا تھا, تو مجھے اچانک جیسے بدبو محسوس ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سامنے ایک تمثیلی شکل نظر آئی, ایک نہایت ہیبت ناک, ایک نہایت بھیانک, کہ جس کو دیکھ کر ان کے جسم میں تھرتھری طاری ہوئی, لرزہ طاری ہوا. اور اس کے بعد وہ حیران ہے کہ قبرستان کا ایک ہی دروازہ ہے جو ان کے سامنے ہے, نہ کوئی آتا نظر آیا نہ جاتا نظر آیا, یہ کون ہے؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جس قبر کے نزدیک کھڑے تھے وہاں پر وہ شکل غائب ہو گئی. اب وہ حیران و پریشان ہے کہ یا الہی یہ میں نے کیا ماجرا دیکھا. اور چند ساعتوں کے بعد ان کو دوبارہ ایک اور صورت نظر آئی جو کہ نہایت خوبصورت تھی اور نہایت نورانی شکل تھی, اور اس کے ظاہر ہوتے ہی قبرستان میں خوشبو پھیل گئی اور وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے اسی قبر کے نزدیک غائب ہو گئی. اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ حیران ہے, وہ پریشان ہے کہ آخر اس سے مراد کیا ہے, یہ میں نے کیا دیکھا. اور اس کے بعد انہیں اس قبر میں سے کشمکش کی آوازیں, باہمی جنگ و جدل کی آوازیں سنائی دینے لگیں. اور یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بدحیات صورت, بد شکل کو جس کو انہوں نے دیکھا تھا وہ قبر سے باہر موجود ہے, لیکن ایسے کہ نہیں, جو خوبصورت شبیہ تھی وہ قبر کے باہر موجود ہے, لیکن ایسے کہ وہ اس کا چہرہ بھی زخم آلودہ ہے اور اس کا لباس بھی خون خون ہے. تو وہ حیران ہوئے. ہمیں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ضرور, لیکن اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے کراچی میں. ویلکم بیک. پروگرام دنیا نیوز پر جشن رمضان, اور جو ہماری اس پوری ٹرانسمیشن کی جان ہے, اب وہ وقت آ گیا اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. جناب سہروردی صاحب. نعمتیں بانٹتا. جی انشاءاللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا,
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اللہ کی قسم میں پھنسی تجھ کو مان گیا سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت اور اتنی پیاری نعت ہے بہت خوبصورت جی ہم جو آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ کا واقعہ پورا نہیں انشاءاللہ وہ واقعہ پورا ہو جائے گا وہ بہت مختصر سا واقعہ ہے ایکچولی جو میں بتا رہی تھی کہ وہ قبرستان میں عالم دین تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کری صورت ہے اور ایک خوبصورت ہے اور دونوں قبر کے اندر غائب ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جو نورانی شکل تھی اس شبیہ کو انہوں نے دوبارہ قبر کے باہر دیکھا اور جب قبر کے باہر دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے اور یہ قبر کے اندر کیا ہوا تو اس شخصیت نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کو کیوں یہ منظر دکھایا گیا کیوں آپ کی آنکھوں سے حجابات ہٹائے گئے پردے ہٹائے گئے اس لیے کہ یہ وہ مناظر ہیں جو کہ انسانوں کی نگاہوں سے دور رکھے جاتے ہیں اور یہ جو کری صورت دیکھی یہ اس کے برے اعمال تھے جو اس نے زندگی میں کیے میں اس کے اچھے اعمال جو اس نے زندگی میں کیے اب جس وقت صاحب میت کو قبر میں لٹایا گیا تو اس کے دونوں اعمالوں کو قبر میں بھیجا گیا کیونکہ زندگی میں گناہ زیادہ کیے تھے نیکیاں کم کی تھیں لہٰذا اس کے برے اعمال نیکیوں پر غالب آ گئے اور اب وہ قیامت تک قبر میں اس کے ہمنشی رہیں گے ساتھی رہیں گے تو اگر کوئی کہے کہ قبر میں سانپ ہے بچھو ہے عذاب ہے تو وہ پروردگار عالم کی رحمت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا وہ انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تمہارے اس رفیق کے بارے میں جو کہ بیک وقت بہترین بھی اور بدترین بھی ہے لوگوں نے عرض کی کہ فرمائیے وہ کون سا رفیق ہے کہا کہ وہ تمہارا اپنا اعمال نامہ ہے جو کہ اگر چاہو تو وہ قبر میں بہترین رفیق بن جائے گا اور چاہو تو بدترین بہترین بات کی تھوڑی اس بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا یہ عشرہ مغفرت ہے لوٹ آئیے اس لیے کہ وہ رب اس پر قادر ہے کہ تمہاری برائیوں کو بھی تمہاری نیکیوں سے بدل دے وہ رب اس پر قادر ہے کہ تمہاری نہ صرف جو ندامت ہے اس ندامت کو قبول کر لے اور جب ندامت قبول ہو جائے تو پھر گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے کیا بات ہے اسی لیے سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو چاہے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو بڑی پیاری بات کیونکہ وہ بھی بات جیسے ہماری بہن نے کہی کہ قبر میں یہ جو گنتی ہے جی تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ایک نیکی پہ 10 اور 70 اور 700 تو گناہ اتنے کا اتنا ہی تو انشاءاللہ اگر آدمی اس طرف لگا رہے تو نیکیاں ہی بڑھیں فصیح الدین صاحب یہ جو نعت کی میں آپ سے ریکویسٹ کرنے والی نا اس کی تو جو شروع ہے نا جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں مجھے نہیں آتی جو میں کلام پڑھتا ہوں وہ میں وہی اچھا چلیں پھر پڑھیے میں پنجابی سناؤں گا ہاں وہ تو آپ کو پتہ ہی تو ڈن ہے ہمارے ڈیل ہوئی بھی ہے چند اشعار پنجابی کی جی نہیں کوئی اوقات اوگن ہر دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہر دی
نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی لہرا پیرا ہو گیا گھر وچ میرے لہرا پیرا ہو گیا گھر وچ میرے جد کیتی نوکری سرکار دی جد کیتی نوکری سرکار دی جو ملی عزت نیازی جگتے جو ملی عزت نیازی جگتے مہربانی ہے اے سب سرکار دی مہربانی ہے اے سب سرکار دی ماشاءاللہ سبحان اللہ بس فیضا بھی آپ کی کا سے وابستہ ہوتا ہے حقیقت میں آپ کی کا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت خوبصورت کیا فرمایا ہم فیض صاحب سے ایک اور درخواست کریں ایک اور اچھا میں آپ کو فارسی سناؤں ہاں ضرور بسم اللہ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زے اسیان یا رسول اللہ چسوے من گزر آری من مسکین سے ناداری چسوے من گزر آری من مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم نمی گویم کے من ہستم کنم جان یا رسول اللہ نمی گویم کے من ہستم کنم جان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی آپ اپنا بہت خیال رکھیں روزہ اپنا صحیح سے گزاریں انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے خدا حافظ